نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے پاک کے تصدق سے منہاج القرآن اسلامک سینٹر راجن پور کے زیر اہتمام ہم تیسرے ماہانہ درس عرفان القرآن میں حاضر ہیں. درس عرفان القرآن کے خوبصورت انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو، تشریف لانے والے جمیع علماء کرام و مشائخ اعظام. رب کائنات سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. بزم موجود قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن، طلباء کے والدین، ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اللہ رب العزت سب کی کاوشیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. سامعین محترم، پچھلے مہینے کا ہمارا درس عرفان القرآن کا موضوع شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور اس مہینے کا ہمارا موضوع شان مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آج کا یہ دور کئی جہات سے افراط و تفریط کا شکار ہو چکا. اور اس مادیت کے دور میں اگر دیکھیں تو دین اسلام میں اعتدال کے ساتھ چلنا بھی مشکل ہو چکا ہے.
افراط و تفریط نے ایمان والوں کو بھی یوں گھیر لیا ہے کہ اگر کوئی ذکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتا نظر آتا ہے تو وہ ذکر مولا کائنات نہیں کرتا، اور اگر کوئی ذکر مولا کائنات کرتا ہے تو وہ ذکر خلفائے راشدین نہیں کرتا۔ اس پرفتن دور میں تحریک منہاج القرآن افراط و تفریط سے بچ کر اعتدال کے ساتھ، توازن کے ساتھ اور توسط کے ساتھ دین اسلام کا جو حقیقی چہرہ ہے وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے شان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موضوع کو پچھلے بار سن چکے ہیں۔ آج ذکر مولا کائنات کرتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید سورۃ المائدہ کا آیت نمبر 3 کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، جہاں رب کائنات نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا۔ مالک کائنات حبیب مکرم سے ارشاد فرما رہا ہے اے محبوب مکرم آپ پر دین مکمل ہو گیا، وہ دین اسلام جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، جس وحی کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی مکمل ہو گئی۔ درود پاک۔ بسم اللہ۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت محبوب مکرم سے ارشاد فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کیا حبیب مکرم آپ پر دین مکمل ہو گیا۔ یہ آیت مبارکہ عقیدہ ختم نبوت کو بھی واضح کرتی ہے، اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے خطبہ حجۃ الوداع کے بعد۔ آقا علیہ السلام میدان عرفات میں ہیں، ایک روایت کے مطابق ادھر محبوب علیہ السلام خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرماتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت
قرآن مجید فرقان حمید کی نزول کے اعتبار سے یہ آخری آیت مبارکہ ہے جس میں مالک کائنات نے تکمیل دین کا اعلان فرما دیا. میرے اللہ نے چار فرما دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ محبوب مکرم آپ پر دین مکمل ہو گیا, نعمت متمم ہو گئی, اور رب کائنات قیامت تک کے لیے دین اسلام پہ راضی ہو گیا. اب جو بادشاہور پڑھے لکھے حوالے میں توجہ کریں گے. اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا اب قیامت تک دین اسلام مکمل ہے. رب کائنات نے اس آیت مبارکہ میں اعلان فرما دیا کہ تاجدار کائنات کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا, قیامت تک اب کوئی اور رسول نہیں آئے گا, کوئی اور وحی نہیں آئے گی. اب قیامت تک نبوت بھی محمد مصطفیٰ کی ہے, قیامت تک رسالت بھی محمد مصطفیٰ کی ہے, قیامت تک امت بھی محمد مصطفیٰ کی ہے, قیامت تک شریعت بھی محمد مصطفیٰ کی ہے, اور اب قیامت تک کلمہ بھی محمد مصطفیٰ کا ہے. لیکن سامعین محترم ذہن میں کیا سوال پیدا ہوگا کہ آقا علیہ السلام تک اور حضور علیہ السلام سے پہلے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے, ایک زمانے میں بھی ایک سے زائد انبیاء زمین میں موجود رہے. جب ایک نبی دنیا سے تشریف لے کے جاتا اور پھر معاشرے میں بگاڑ آتا, اعتقادی بگاڑ, اخلاقی بگاڑ, معاشرتی بگاڑ, تو اس بگاڑ کو درست کرنے کے لیے پھر نبی آیا کرتے تھے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک اس بگاڑ کو درست کرنے کے لیے انبیاء تشریف لاتے, لیکن ذات حبیب کے آنے پر اللہ نے اعلان فرما دیا اب محبوب کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. لیکن ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کیا ہدایت کا دروازہ بھی بند ہو گیا؟ نبوت کا دروازہ تو بند ہوا, لیکن کیا ہدایت کا راستہ بھی بند کر دیا گیا؟ جواب آتا ہے نہیں. دروازہ نبوت کا بند ہوا ہے, لیکن ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہوا. ذہن پھر سوال کرتا ہے کہ آقا علیہ السلام سے پہلے تو ہدایت کے لیے انبیاء تشریف لاتے تھے, اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا, تو پھر ہدایت کا راستہ کیسے چلے گا؟ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ہدایت کیسے نصیب ہوگی؟ تو رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں تکمیل دین کا اعلان فرمایا, لیکن اسی خطبہ حجۃ الوداع کے بعد واپسی پر غدیر قوم کے مقام پہ میرے محبوب تاجدار کائنات نے حضرت مولا علی شیر خدا کو منبر پر بلا کر مولا علی شیر خدا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اعلان فرما دیا من کنت مولا ہوں فہذا علی کن مولا. میرے مصطفیٰ نے اعلان کر دیا نبوت کا دروازہ تو قیامت تک بند کر دیا گیا ہے, لیکن ہدایت کے لیے علی شیر خدا سے ولایت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے. اب قیامت تک ہدایت کے لیے نبی تو نہیں آئے گا, ولی آئیں گے. کون آئیں گے؟ ولی آیا کریں گے, اور ولایت کا دروازہ
حدیث غدیر، اور حدیث غدیر کیا ہے کہ آقا علیہ السلام خطبہ حجۃ الوداع کے بعد واپس لوٹے مدینہ المنورہ کی طرف۔ 1,00,000 کے قریب صحابہ کرام میرے حضور کے ساتھ ہیں۔ راستے میں نماز کا وقت ہوا، آقا علیہ السلام نے نماز کے لیے قافلہ روک دیا، نماز ادا ہو گئی۔ جب نماز ادا فرما چکے تو میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ منبر لگا دو، اے میرے صحابہ منبر لگا دو۔ منبر لگ گیا، امام الانبیاء پیارے آقا منبر پر تشریف لائے اور میرے آقا منبر پر تشریف لا کے صحابہ سے خطاب کرتے ہیں، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کیا میں تمہاری جان کا مولا نہیں ہوں؟ اے میرے عاشقوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، جنہی صحابہ کرام مجھے بتاؤ کیا میں تمہاری جان کا مولا نہیں ہوں؟ صحابہ عرض کرتے قالوا بلا یا رسول اللہ، سونے آقا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے آقا ہیں، آپ ہی ہمارے والی ہیں۔ جب میرے سونے آقا اپنی ولایت کا اقرار لے چکے تو اب حضرت مولا علی شیر خدا کو آقا منبر پہ بلاتے ہیں۔ منبر پہ بلا کر حضرت علی شیر خدا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر مولا علی شیر خدا کا ہاتھ ہوا میں لہرا کے میرے آقا صحابہ سے خطاب فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سن لو، من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جس کا بولیں گے میں مولا اس کا علی مولا۔ ارے اس دنیا میں بسنے والوں اور حضرت مولا علی شیر خدا کو مولا کہنے پر اعتراض کرنے والوں، علی شیر خدا کو مولا ہم نہیں کہتے، علی شیر خدا کو مولا محمد مصطفیٰ نے کہا۔ تو آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو آقا علیہ السلام نے مولایت علی شیر خدا کا اعلان فرمایا، اور تاجدار کائنات نے ولایت علی کا اعلان فرما کر یہ پیغام دے دیا ہے کہ نبوت کا دروازہ تو ذات حبیب میں بند ہو گیا، اب قیامت تک ہدایت اور نگاہ کے راستے سے چلے گی، اور ولایت چاہتے ہو تو مولا علی شیر خدا سے ملے گی۔ اب سامنے محترم اسی روایت کو آگے بڑھیں۔ نعرہ حیدری، علی مولا، علی مولا، اسی روایت کو پھر آگے اسپیڈ کرتے جا رہے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر اللہ علیہ کی پوری کتاب حدیث غدیر پر ہے، اس کتاب کا مطالعہ کریں، درجنوں روایات و تقاریر اور اسانید اس کے اندر موجود ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے ولایت علی کا اعلان فرمایا، ٹھیک ہے اس کو بند رہنے دیں، توجہ بس۔ جب آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیا، یہ بیٹیاں اگر تھوڑی خاموشی اختیار کریں، جب آقا علیہ السلام نے ولایت علی شیر خدا کا اعلان فرمایا تو ولایت علی کا اعلان سن کے صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑی، صحابہ کرام کے چہروں پہ تبسم مچلا، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا کو ولایت ملنے پہ پہلی مبارکبادی کس نے
تعالیٰ عنہ. ادھر میرے سونے آقا ولایت علی شیر خدا کا اعلان فرماتے ہیں. حضرت عمر فاروق وجد میں آئے, رخسانہ کیفیت کی. حضرت عمر فاروق آگے چلے اور آپ کی زبان پہ جملے تھے, بخ بخ یا علی, بخ بخ یا علی, علی مبارک ہو, علی مبارک ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو, حضرت مولا علی شیر خدا کی طرف چل پڑے, وجدانہ کیفیت میں آگے بڑھ رہے ہیں اور زبان سے کہتے جا رہے ہیں, علی مبارک ہو, علی مبارک ہو, علی مبارک ہو. منبر پہ مولا علی شیر خدا کے قریب آئے, یوں دونوں بازو کھولے, بازو کھول کر حضرت علی شیر خدا کو سینے سے لگایا, جبری ڈالی اور سینے سے لگا کر عمر فاروق فرماتے ہیں, یا علی انت مولایا و مولائی کل مومن. اے علی آج سے آپ عمر فاروق کے بھی مولا ہو اور ہر کلمہ پڑھنے والے کے مولا ہو. تو حضرت علی شیر خدا کو پہلی مبارکباد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر دوسری مبارکباد حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی. تو سامعین محترم, ولایت علی کے اعلان پر حضرت عمر فاروق کا مبارکباد دینا, حضرت صدیق اکبر کا مبارکباد دینا, یہ اعلان ہو رہا تھا کہ ارے دنیا والوں سن لو, یہ آقا کے صحابہ دی, آقا کی آل دی, چاہے صدیق اکبر ہو, عمر فاروق ہو, عثمان غنی ہو, علی شیر خدا ہو, وہ محبت میں کل بھی ایک تھے, آج بھی ایک ہیں, یوم قیامت حوض کوثر پر بھی وہ ایک ہو کے آئیں گے. تو یہ سامعین محترم ولایت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان تھا. پھر قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیت کریمہ, اس پہ سمجھو کریں. یہ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ نمبر 61 ہے اور اس کو آیت مباہلہ بھی کہا جاتا ہے. جب نجران کے عیسائی آقا علیہ السلام سے مناظرہ کرنے آئے, کیا کرنے آئے؟ مناظرہ کرنے آئے. وہ مناظرہ مباہلہ میں بدل گیا اور پھر مباہلہ کرنے کا اصول و طریقہ آقا علیہ السلام کو خود اللہ نے عطا فرمایا. یہ سورہ آل عمران ہے. رب کائنات کے ساتھ فرماتا ہے, فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. میرا اللہ حبیب مکرم سے فرماتا ہے, حبیب آپ ان سے کہہ دے, نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں, تم اپنی جانوں کو لاؤ. ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. پھر کسی ایک مقام پہ اکٹھے ہو کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں, جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. اب سامعین محترم, میرے آقا علیہ السلام مباہلہ کی تیاری فرمانے لگے. عالم تصورات میں دیکھیے گا حضور مباہلہ کی تیاری کرتے ہیں. اب آقا علیہ السلام اپنے در دولت میں ہیں, مباہلہ کی تیاری فرما رہے ہیں. مان کے کائنات کے الفاظ ہے, فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں, تم بولیں گے اپنے بیٹوں کو لاؤ. اب جب بیٹوں کے لانے کا وقت آیا, میرے سونے مصطفیٰ فرما
کائنات کو لائے. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ. ارے آج جان مصطفیٰ کے آنے کا وقت تھا، اب کا اظہار ہونا تھا کہ مصطفیٰ کی جان کون. ہر کوئی متجسس تھا کہ وہ دیکھے کہ جان کے مقام پہ حضور کسے لاتے ہیں. ہر کوئی دیکھنا چاہتا تھا کہ جان مصطفیٰ کون ہے. ہر کوئی دیکھنا چاہتا تھا کہ شان مصطفیٰ کون ہے. ہر کوئی دیکھنا چاہتا تھا کہ آن مصطفیٰ کون ہے. انفسنا وانفسکم، جب جان مصطفیٰ کے لانے کا وقت تھا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرا علی کہاں ہے. میرا علی کہاں ہے. علی کہاں ہے. ارے دیکھو تو صحیح، میرے سونے مصطفیٰ علی شیر خدا کو اپنی جان قرار دیتے ہیں. اپنی جان قرار دیتے ہیں. ارے غور تو کرے کہ جان کہتے کسے ہیں. ہم بھی دنیا میں کسی کو اپنی جان کہتے ہیں، تو کیا ہر کسی کو جان کہہ لیتے؟ بولے گے نہیں. وہ کوئی خاص ہوتا ہے جس کو اپنی جان کہا جاتا ہے. ارے دنیا میں تم جس کو چاہتے ہو اسے اپنی جان کہتے ہو، جس کو عزیز رکھتے ہو اسے اپنی جان کہتے ہو. آؤ آج دیکھو تو صحیح مصطفیٰ کی جان کون ہے. آقا کی جان کون ہے. امام الانبیاء کی جان کون ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ارے میری جان دیکھنا چاہتے ہو تو میرے علی کو دیکھو. علی میری جان بھی ہے، علی میرا اخی بھی ہے، علی میرا وسیع بھی ہے، اور علی میرا مثل ہارون بھی ہے. علی وہ ہے جس میں میری جان ہے، اور علی وہ ہے جس کے پاس میری جان ہے. آقا علیہ السلام علی شیر خدا کو اپنی جان کہتے ہیں، اپنی جان کہتے ہیں. تو سامعین محترم اسی آیت کریمہ پہ پھر غور کریں. یہ جو آیت مباہلہ ہے، یہ مباہلہ تھا عیسائیوں کے خلاف. کن کے ساتھ تھا؟ عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ تھا، اور وقت تھا دین اسلام کو منوانے کا. کیونکہ عیسائیوں نے دین اسلام کو چیلنج کر دیا تھا. یہ وقت تھا اسلام کو منوانے کا. یہ لفظ بولیں گے، یہ وقت تھا اسلام کو منوانے کا. آقا علیہ السلام مباہلہ کے لیے نکلے. جب بیٹوں کے لانے کا وقت آیا تو بیٹے امام حسن و حسین لائے. اب سامعین تھوڑی توجہ سے بولتے جائیں گے. کیا حضرت امام حسن و حسین مولا علی کے بیٹے نہیں ہیں؟ کس کے بیٹے؟ حضرت مولا علی شیر خدا کے بیٹے. حضور علی کو اپنی جان کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے تو فرماتے علی یہ تیرے بیٹے نہیں میرے بیٹے. یہ تیرے نہیں، یہ میرے بیٹے ہیں. ارے امام حسن و حسین یہ بیٹے بھی علی کے. آگے پڑھے وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، عورتوں کے لانے کا وقت آیا. عرف عام میں عورت جب کسی کے ساتھ جوڑ کے بولا جاتا ہے تو مراد زوج ہوتا ہے. مراد زوج ہوتا ہے. لیکن جب عورت لائی گئی وہ آقا کی بیٹی ہیں، زوج علی ہیں. وہ زوج علی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. آپ زوج علی ہیں. ارے بیٹوں کے مقام پر بیٹے بھی علی شیر خدا ہے، عورتوں کے مقام پر بھی زوج علی شیر خدا، اور خود جانے مصطفیٰ کے مقام پہ علی بھی آ گئے.
امام علی شیر خدا ہے. لیکن سامعین محترم، آج کے دور میں تو مبالغہ پایا جاتا ہے اور ایک ذہنی خرابی پائی جاتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ایک کا ذکر کیا تو دوسرے کی نفی کر دی. ایسا نہیں ہوتا. علماء بیٹھے ہیں، علماء ان ابحاث کو بنظر عمیق جانتے ہیں کہ ایک کا ذکر کرنے سے دوسرے کی نفی نہیں ہوتی. یہ تحریک منہاج القرآن کا طرح امتیاز ہے کہ ہم جب کسی صحابی کا ذکر کرتے ہیں تو نہ ہمارے دلوں میں قبض ہوتا ہے نہ چہروں پہ انقباض ہوتا ہے. ہم ذکر صدیق اکبر بھی دل کھول کے کرتے ہیں، ذکر حضرت عمر فاروق بھی دل کھول کے کرتے ہیں، ذکر عثمان ذوالنورین بھی دل کھول کے کرتے ہیں، اور ذکر مولا کائنات بھی خوشی اور مسکراہٹ سے کرتے ہیں. پھر سامعین محترم، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، آپ کی شان میں کم و بیش قرآن مجید کی 300 کے قریب آیات کریمہ پڑھی. 300 کے قریب آیات مبارکہ. وقت نہیں کہ دیگر آیات کریمہ کو چھڑا جائے. اختتام کی طرف آتے ہوئے جس پیغام کی طرف آنا چاہتا ہوں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ ذکر علی کیوں کرتے ہو، آپ کو ملتا کیا ہے؟ تو سامعین محترم، آئے حضرت ابو بکر الصدیق سے پوچھے کہ ذکر علی سے کیا ملتا. راوی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے امہات المومنین، تمام مومنوں کی ماں. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر ایک مجلس میں بیٹھے ہیں اور ٹک ٹکی باندھ کے چہرہ علی شیر خدا دیکھ رہے ہیں. بار بار چہرہ علی شیر خدا دیکھ رہے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ سوال کرتی ہے اپنے بابا جان سے کہ بابا جان، میں نے غور سے دیکھا، بار بار دیکھا کہ آپ کی آنکھیں چہرہ مرتضیٰ پہ لگی تھی. آپ مٹی کی باندھ کر حضرت مولا کائنات کا چہرہ دیکھ رہے تھے، ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں اے میرے پیارے بیٹی، میں نے پیارے محبوب علیہ السلام سے سنا، میرے آقا نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت. آقا نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. میں علی کا چہرہ دیکھ کے اللہ کی عبادت کر رہا تھا. تو حضرت صدیق اکبر کے ماننے والوں، حضرت صدیق اکبر کے کلمات کو دل میں بساؤ. صدیق اکبر فرماتے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. ارے صدیق اکبر فرمائے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو صدیق کے ماننے والے کیوں نہ پھر ذکر علی کرے اور چہرہ علی دیکھے. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں گئے. یہی ماجرا آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، حلیۃ الاولیاء کو پڑھے اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ والی کی کتاب ہے باب العلم، اس کتاب کا مطالعہ کریں. یہ روایات آپ کو مل جائیں گی. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے سونے آقا، مجھے بابا جان نے بتایا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. تو جو علی شیر خدا کا چہرہ نہ دیکھ سکے وہ کیا کرے؟ جو چہرہ
نہ دیکھ سکے وہ عبادت کیسے کرے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرے آقا نے فرمایا النظر الی علی عبادت، علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جسے چہرہ نظر نہ آئے وہ علی کو پشت سے دیکھے، علی کو دیکھنا بھی عبادت۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتے سونے آقا اب جسے پشت بھی میسر نہ آئے، جو علی شیر خدا کا زمانہ نہ پا سکے، جو قیامت تک کے بعد کے زمانوں میں آئیں گے وہ کیا کریں؟ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ذکر علی عبادت، جو بعد میں آئے وہ علی علی کر لے، وہ علی کے نام کی محفل سجائیں، علی کا ذکر کریں، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ آئے ہائے علی کا یارو ذکر علی ہو اور مولا اتنا دھیما بولے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ ارے آقا سے محبت کرنے والوں، ذکر علی کرنے والوں، اگر کوئی سوال کرے علی علی کیوں کرتے ہو اسے بتا دیں سونے مصطفیٰ نے فرمایا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، ہم علی علی کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی لیے تو کسی عاشق نے کہا کہ علی کا نام کمال کرتا ہے، علی کا نام کمال کرتا ہے۔ ارے پیدا دل مومن میں جلال کرتا ہے، علی کا نام جھجک کر مت لیجیے، شہید و نام ہے تو رزق کو بحال کرتا ہے۔ تو ہم جو ذکر علی شیر خدا کرتے ہیں ہم عبادت خدا کرتے ہیں۔ کہ سامعین محترم حضرت مولا کائنات آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ رب کائنات نے حضرت علی شیر خدا کی محبت کو ہر مومن کے دل میں سجا دیا۔ محبت مولا علی شیر خدا کو ہر مومن کے دل میں سجا دیا ہے۔ ارے جو مومن ہوگا وہ علی سے محبت کرتا ہوگا، جو مومن ہوگا وہ مولا علی شیر خدا سے محبت کرتا ہوگا، اور جو علی شیر خدا سے محبت نہیں کرتا مصطفیٰ نے فیصلہ فرما دیا وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ایمان و نفاق کے درمیان مولا علی شیر خدا کو کھڑا کیا۔ جس من میں علی شیر خدا کی محبت ہے وہ مومن ہے۔ پھر سامعین محترم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام و مرتبہ کئی جہاد سے بڑا منفرد ہے۔ میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی جنباہا، میرے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میں بالکل آخری حصے کی طرف آ گیا ہوں کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر والی فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ پھر لازم تھا کہ اس امت میں سب سے زیادہ علم راستہ علی شیر خدا سے آتا ہے، اور اگر تحقیق کی جائے، ریسرچ کی جائے
تو اس امت کو سب سے زیادہ علم ملا بھی علی شیر خدا سے. میں اس پر دو روایت دیتا ہوں. ایک تو علوم القرآن پہ آ جائیں. سامعین، عالم بننے کے لیے قرآن و حدیث کا جاننا ضروری ہے. عالم بننے کے لیے قرآن و حدیث کا جاننا ضروری ہے. اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے صرف و نحو کا جاننا ضروری ہے. جس کو صرف و نحو سمجھ نہیں آتی وہ قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ سکتا. اور جو قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ سکتا وہ عالم کہلانے کا حقدار نہیں ہے. صرف کا مقام ماں کا ہے اور نحو کا مقام باپ کا ہے علوم شریعہ. اب آئیے آج دیکھیں کہ علوم شریعہ کے یہ جو ماں اور باپ ہیں یہ کہاں سے آئے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حضرت ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. اور حضرت ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں پہنچا تو حضرت علی شیر خدا متفکر بیٹھے، پریشانی کی کیفیت ہے کسی سوچ میں. تو حضرت ابو الاسود بیان کرتے کہ میں نے مولا علی شیر خدا سے پوچھا مولا کائنات کیا فکر ہے. تو حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں اے ابو الاسود میں نے آپ کے علاقے میں دیکھا ہے کہ لوگ عربی غلط بولتے. میں اس لیے پریشان ہوں کہ وہ غلطیاں کرتے. تو حضرت ابو الاسود عرض کرتے حضور پھر کیا حل ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ صرف و نحو کے کوئی قواعد لکھ دوں تاکہ لوگ ان کو سمجھ کر عربی کو سمجھ سکے. تو حضرت ابو الاسود فرماتے ہیں کہ مولا کائنات اگر آپ یہ صرف و نحو کے قواعد ہمیں لکھ کے دے دیں تو ہم بھی زندوں میں آ جائیں گے. حیاتنا کے الفاظ ہے ہم بھی زندہ ہو جائیں. تو پھر حضرت مولا کائنات نے چند دنوں میں صرف و نحو کے قواعد ترتیب دے دیے. آج تک علوم شریعہ کے پڑھنے والے جو گرامر کو پڑھتے ہیں صرف و نحو کو پڑھتے ہیں یہ صرف و نحو وہی ہے جس کے ابتدائی قاعدے مولا علی شیر خدا نے بنائے تھے. ارے قیامت تک اب جو عالم بننا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ صرف و نحو پڑھے. قیامت تک جو عالم کہلانے والا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ صرف و نحو پڑھے. جو صرف و نحو پڑھے گا اس کو فیض مولا کائنات نصیب ہوگا. اب کوئی زبان سے اقرار کرے یا نہ کرے قیامت تک کوئی اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک وہ درے مولا کائنات سے علم کا فیصلہ لے. تو صرف و نحو کی ابتدا حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور آپ بھی جو کلمات دے رہا ہوں پھر حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ میں نے علوم الحدیث کو دیکھا. علوم الحدیث میں جب دیکھا گیا تو سب سے زیادہ کثیر الروایہ شخصیت و ہستی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آئی جن سے کم و بیش 5327 یا کم و بیش حدیث مبارکہ روایت ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں کہ میں اس سوچ میں تھا کہ اگر میرے آقا کا فرمان ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ فرمان یہ ثابت کرتا ہے کہ سب سے زیادہ علم علی شیر خدا میں چلے. پھر آقا فرماتے ہیں انا دار الحکمہ وعلی بابھا، کہ میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ذہن بار بار ان الفاظ کی طرف آتا اور سوچنے پہ مجبور ہو جاتے کہ علم کا دروازہ بھی علی، حکمت کا دروازہ بھی علی. اور حدیث کا روایت حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں میں نے 1400 سالہ تاریخ حدیث کو کھنگال کے پڑھتا گیا. 6 لاکھ کے قریب احادیث مبارکہ کا مجموعہ جب دیکھا، اسٹڈی کیا، اس کو پڑھا تو حضرت مولا علی شیر خدا سے 1000 نہیں، 2000 نہیں، چند ہزار نہیں، بلکہ 10,000 سے زائد احادیث وہ نکلی جو حضرت مولا علی شیر خدا سے روایت ہے. تو حضور شیخ الاسلام نے مسند حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو ترتیب دے دی. وہ چھپنے کے آخری مراحل میں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات پوری کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہوگی کئی جلدوں پر. رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا حقیقی فہم عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ محمد سے وفا کرنے کو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سامعین محترم، جیسا کہ ادارہ کی خصوصیات آپ سن چکے، اپنی اولادوں کو، نسلوں کو اس ادارہ کے ساتھ منسلک کریں تاکہ یہاں سے علم بھی ملے، اخلاقیات بھی ملے، تربیت بھی ملے، اور ہمارے بچے معاشرے کے ایک اچھے انسان بن کے سامنے آئیں. میں نے جو کچھ بیان کیا اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھے ناچیز کی طرف سے اللہ معاف فرما دے. اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے. اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر والی کی صحبت کا فیضان ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اب سلام کا ایک شعر ہوگا، پھر آزان ہوگی.